تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر غلبہ دین حق کی بحالی کی اس تحریک کے لیے چنا۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جد و جہد اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیات نمبر 39 اور 40 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیہ مقدسہ کی روشنی میں آج میری گفتگو کا عنوان سیاست ہے۔ اس عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمتن گوش ہو کر گفتگو کو سنیں۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کچھ گفتگو فرمائی جس کو قرآن مجید نے قلم بند کیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے قیدی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا صاحب السجن،
اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بتاؤ کہ بھلا کئی جدا جدا رب اچھے یا کہ وہ خدائے یکتا زبردست اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ اللہ کے سوا محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی، حکومت، اقتدار صرف اللہ کا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تمہیداً عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس جد و جہد کا آغاز کیا ہے اور جسے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا نام دیا ہے، یہ جد و جہد غلبہ دین حق کی بحالی کی جد و جہد ہے. یہ جد و جہد اقامت دین کی جد و جہد ہے. یہ جد و جہد خلافت کی بحالی کی جد و جہد ہے. الغرض یہ جد و جہد قرآن و سنت کی بالادستی کی جد و جہد ہے. یہ جد و جہد نہیں ہو سکتی جب تک ہم سیاست کے میدان میں عملاً نہ اتریں. یہ جد و جہد نہیں ہو سکتی. اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان سیاست ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری اس جد و جہد کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمارا دین سیاست کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم آج سیاست کس حوالے سے کر رہے ہیں اور حقیقتاً ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے. حالات آپ کے سامنے ہیں. جس قسم کی سیاست نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ سیاست محض ڈھونگ ہے. موجودہ سیاست محض ڈھونگ ہے.
منافقت کا ایک روپ ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور بدعنوان لوگوں کا برسر اقتدار آ کر ملک کی وسائل کو لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ آج کی سیاست کا مدار جمہوریت پر ہے، جمہوریت تقریباً آدھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ جمہوریت کی کیا تعریف ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آج جو جمہوریت کا نقشہ ہمارے سامنے ہے اس کی روشنی میں مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کی تعریف کچھ یوں ہونی چاہیے کہ حصول اقتدار کے لیے اقتدار پرستوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کے نام پر کھیلے جانے والے کھیل کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ ہے آج کی جمہوریت کا وہ لب لباب جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اقتدار پرستوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، جو جنگ نہیں دراصل ایک کھیل ہے۔ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، باریاں لگی ہوئی ہیں، باری باری آتے ہیں ملک کے خزانے کو لوٹنے کے لیے، ملک کی وسائل کو بے دردی کے ساتھ ہڑپ کرنے کے لیے۔ آج تک یہی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی۔ اور دوستان محترم، میں چونکہ اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت مسلمانوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ جمہوریت مسلمانوں کے مزاج کے خلاف ہے، اسی لیے آج تک ہمارے ملک میں جمہوریت پنپ نہیں سکی۔ جمہوریت کے بڑوں کے مطابق جمہوریت کی جو روح ہے وہ ناپید ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس جمہوریت میں ایک دوسرے کو حق ناحق شکست دینے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پامال کی جاتی ہے، کروڑ روپیہ صرف کیا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر، اپنے آپ کو صحیح دوسرے کو غلط قرار دے کر اپنی جیت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ہر شخص جو اس نظام کا حصہ ہوتا ہے منافقت
منافقت کرتا ہے اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، جھوٹ بولتا ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتا، جب تک وہ اپنے مد مقابل کو خائن ثابت نہ کرے وہ خود صادق اور امین نہیں ٹھہر سکتا۔ تو یہ سیاست آپ کے سامنے ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ضمناً بات آ گئی آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اس مزاج کو بدلا جائے، یہ دو رنگی ختم ہو، یہ منافقت ختم ہو، یہ دجل اور فریب ختم ہو، اور جو سیاست ایک پاکیزہ چیز ہے اس کو پاکیزہ ہی رہنے دیا جائے۔ سیاست کس لیے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، معاشروں کو عدل پر قائم رکھنے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، معاشروں کے اندر بیرا روی کو ختم کرنے کے لیے، معاشی ناہمواریوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، فحاشی اور عریانی کو ختم کرنے کے لیے، اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاست کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ سیاست عدل پر مبنی ہوگی تو معاشرے کے اجتماعی مفادات کا تحفظ ہوگا، اور اگر یہ سیاست ظلم پر مبنی ہوگی تو معاشرے میں لوٹ مار ہوگی، لوگوں کی عزتیں پامال ہوں گی، لوگوں کے حقوق غصب ہوں گے، لوگ ایک دوسرے پر جھپٹیں گے، قانون صرف غریب کے لیے رہ جائے گا، بااثر طبقہ، مالدار طبقہ، حکمران طبقہ قانون سے بالا تر ہوگا، اور معاشرہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ اب دوستان محترم، عدل کی بنیاد پر سیاست کیسے ہوتی ہے، ظلم کی بنیاد پر سیاست کیسے ہوتی ہے، آج اسی موضوع پر گفتگو ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ جب سے بنی نوع انسان نے مل جل کر رہنا شروع کیا، اجتماعیت اختیار کی، تو انسانیت کو ایک دین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں بس اشاروں کے لائنوں میں بات کرتا ہوا آگے چلوں گا کہ انسان کو، انسانیت کو اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دین کی ضرورت محسوس ہوئی، اور دین اسے دو صورتوں میں میسر آیا، ایک الہامی دین، دوسرا خود ساختہ دین۔ الہامی دین شروع سے ایک ہی تھا جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ یہ دین بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام لے کر مبعوث ہوتے رہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان نے بے شمار ادیان خود وضع کیے۔
آپ جانتے ہیں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسان نے مل جل کر رہنا شروع کیا، جب سے اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت ذرائع رسل و رسائل ناپید ہوا کرتے تھے، بستیوں کے اندر حکومتیں ہوا کرتی تھی، انبیاء کرام بھی بستیوں میں آیا کرتے تھے، قبائل ہوتے تھے، ہر بستی کا اپنا قانون ہوتا تھا، گویا ہر بستی کے اندر ایک دین قائم ہوتا تھا۔ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام آتے تھے وہاں دین اسلام ہوتا تھا، جہاں لوگ خود ساختہ ادیان لے کر اپنا نظام چلاتے تھے وہاں خود ساختہ ادیان ہوتے تھے۔ ایک سلسلہ چلتا رہا، انسان آہستہ آہستہ متمدن ہونا شروع ہوا، وہ بستیاں سمٹ کر شہروں کی شکل اختیار کرنے لگیں، شہر وجود میں آئے، ذرائع رسل و رسائل کسی حد تک بڑھے اور انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق قریب ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہتیں قائم ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی بستیوں سے نکل کر شہروں تک پہنچنے لگی، حلقہ وسیع ہوا دعوت کا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک آن پہنچا۔ جب یہاں یہ سلسلہ پہنچا تو دنیا کافی حد تک متمدن ہو چکی تھی، ذرائع رسل و رسائل ترقی کر چکے تھے کافی حد تک۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس دین کو کامل شکل میں انسانیت کے سامنے رکھا جائے۔ اس سے پہلے یہ دین بستیوں تک محدود ہوا کرتا تھا، پھر قوموں تک محدود ہوا، اب یہ دین پوری انسانیت کے لیے عام ہو گیا۔ اللہ جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب تمام انسانیت کے لیے اللہ کا دین آ گیا۔ انسانیت اپنے اپنے خود ساختہ ادیان لے کر چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب تمام ادیان باطل قرار دے دیے گئے کہ اب صرف اللہ کا دین ہوگا۔ اور اسی آیت مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت اور اقتدار فرما روائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی اس کے حکم کی پابندی کی جائے، حکم صرف اس کا چلے گا۔ یہ اعلان پوری انسانیت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انسانیت نے اس پیغام کو سنا، کسی نے رجوع کیا، کسی نے نہ کیا۔ مخالفت کی وجوہات بہت ہیں جو آج کے موضوع سے متعلق نہیں، کہ کیوں لوگوں نے اس دعوت حق کی طرف رجوع نہ کیا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس دین کو غالب کیا، قائم کیا، نافذ کیا، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔
جو چلتے چلتے آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب دوستان محترم، جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا یہ دین سیاست کے ذریعے ہم تک پہنچا یا بغیر سیاست کے؟ لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ سیاست کے ذریعے ہم تک پہنچا، کہ اگر اسلامی ریاست قائم نہ ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، معاذ اللہ وہیں مکہ اور مدینہ میں دفن ہو جاتا۔ کیونکہ جو غالب لوگ تھے، جو ادیان غالب تھے، وہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دین مٹے اور دین اسلام غالب آئے۔ وہ مٹانا ہی چاہتے تھے۔ تو اگر دین اسلام غالب نہ آتا تو مٹ جاتا، اور اسلام نے غالب آ کر ان کو مٹا دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر وہ غالب آتے تو وہ اسلام کو مٹا دیتے۔ لہذا یہ دین سیاست کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ سیاست سے ہی ریاست قائم ہوتی ہے۔ ریاست ایک معاشرے کو متقاضی ہوتی ہے۔ معاشرہ وجود میں آتا ہے، اسے اپنے اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے ریاست درکار ہوتی ہے، اور ریاست سیاست کے بل بوتے پہ چلتی ہے۔ اور سیاست میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کی بنیاد عدل پر ہو تو معاشرے جنت نظیر بن جاتے ہیں، اور اگر اس کی بنیاد ظلم پر ہو تو معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب سیاست کی بنیاد، میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کا مزاج بدلے، یہ منافقت کی سیاست ختم ہو، دجل و فریب ختم ہو، یہ پیسے کے بل بوتے پر، اثر و رسوخ کے بل بوتے پر سیاست کا دور ختم ہو۔ اس مزاج کو بدلنے کے لیے ہمیں سیاست کی بنیاد عدل پر رکھنی ہوگی، اور اگر سیاست کی بنیاد عدل پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سیاست کی ابتدا عدل سے کی جائے۔ سیاست کی ابتدا عدل سے کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا۔ جب سیاست کی ابتدا اس عادلانہ دعوت سے ہوگی تو پھر وہ سیاست عدل پر مبنی ہوگی۔ اس سے جو ریاست وجود میں آئے گی وہاں خوشحالی ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، فحاشی عریانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد عدل پر ہوگی۔ اور اگر اس کی بنیاد ظلم پر ہوگی جیسا کہ آج ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، معاشروں کا تباہ ہونا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ مر جاتے ہیں، نہیں، لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں، لوگوں کی روحیں مر جاتی ہیں، زندہ لاشیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ لوگ ہوتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہوتی ہیں، زندہ معاشرہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی سیاست کی بنیاد عدل پر رکھیں گے تو زندہ معاشرے وجود میں آئیں گے۔
جو جنت نظیر ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل عام ہوگا، کسی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، بادشاہ اور گدا سب ایک ہی دربار میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ قانون اللہ کا ہوگا، بندوں کا خود ساختہ قانون نہیں ہوگا، اللہ کا دین ہوگا، خود ساختہ ادیان نہیں ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج اسلام کا واحد مد مقابل جمہوریت ہے۔ اسلام کو عیسائیت سے کوئی خطرہ نہیں، ہندو مت سے کوئی خطرہ نہیں، سکھ مت سے کوئی خطرہ نہیں، یہودیت سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام ایک دین ہے، اسے مذاہب سے کیا خطرہ؟ کسی دین کو خطرہ کسی دین سے ہو سکتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ جمہوریت ایک دین ہے اسلام کے مقابلے میں۔ آج دیکھ لیں، جمہوریت غالب ہے، اسلام روئے زمین کے ایک چپے پر بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اگر جمہوریت پسند اس روئے زمین پر ہیں تو جمہوریت ہے، ہم بھی ہوں گے تو اسلام ہوگا، ہم نہیں ہیں۔ ہم محض نام لیتے ہیں اسلام کا، محض دم بھرتے ہیں اللہ کی عبادت کا۔ ہم اس آیے مبارکہ کو نہیں مان رہے کہ ان الحکم الا للہ، یہ حکم ہمارے لیے تھا، پہلے ہم نے اس پر عمل کرنا تھا، پھر ساری انسانیت کو اس حکم کے تابع لانا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم بھی دین جمہور کے پیروکار ہو گئے، ہم دین جمہور کے پیروکار ہو گئے، اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور جس طرح گزشتہ امتوں نے، ان کے پاس بھی اسلام بطور دین آیا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دین مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم نے بھی اسلام کے ساتھ یہی کیا، یہ اسلام آیا تھا بطور دین، اور اس نے نافذ اور غالب ہو کر بتایا کہ میں دین ہوں، لیکن آج ہم نے اسے مذہب بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مذہب اور شے ہے، سیاست اور شے ہے۔ نہیں دوستان محترم، اسلام میں مذہب اور سیاست جدا جدا نہیں۔ اسلام کا 90% حصہ سیاست ہے، 10% وہ ہے جو آپ نماز روزہ کرتے ہو، جو نکاح طلاق کرتے ہو، جنازے کرتے ہو، عیدین پڑھتے ہو۔ 10% وہ ہے، 90% سیاست ہے۔ گویا 90% دین کو ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے، 10% میں سے بھی 1-2% کو لے رکھا ہے۔ کیا دینداری ہے ہماری؟ کیا اسلام ہے ہمارا؟ دوستان محترم، اس جمہوریت نے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اب مسلمانوں کو دین اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا، کہتا ہے اسلام کو بطور مذہب اپنائے رکھو، نمازیں پڑھو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، محافل نعت کرو، میلاد بناؤ، محرم کے جلوس نکالو، تبلیغیں کرو، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دین کی بات مت کرنا، اقتدار کی بات مت کرنا، خلافت کی بات مت کرنا، اقامت دین کی بات مت کرنا۔ آج
باطل اور طاغوتی طاقتوں نے ہمیں اس طرح شکنجے میں جکڑ رکھا ہے کہ اپنے ان ٹاؤٹوں کے ذریعے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کو مذہب مانیں، دین نہیں، جبکہ اسلام دین ہے۔ اور دوستان محترم، جس طرح گزشتہ اقوام آج ایک مذہب کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، ہم بھی تقریباً مذہب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ دین نام کی کوئی شے نہیں ہمارے اندر۔ ہم پر بھی دین جمہور مسلط ہے۔ ہم ہیں تو مسلم، لیکن عبادت دین جمہور کی ہو رہی ہے، اطاعت دین جمہور کی ہو رہی ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ کی بندگی کے لیے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قیدی ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب دوستان محترم، جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے اسلامی سیاست، ایک غیر اسلامی سیاست۔ تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سیاست کیا ہے، غیر اسلامی سیاست کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب لامحالہ غیر اسلامی سیاست قرآن و سنت سے متصادم ہوگی، اسلامی سیاست صرف وہی ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اب پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا راج ہے، کیا جمہوریت قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ غیر مسلموں کو کیا پڑی کہ اسلامی سیاست اختیار کریں؟ ان کے ہاں تو خود ساختہ ادیان ہوں گے، وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ اسلام کے مقابلے میں ایک عالمگیر دین ایجاد کیا ہے، جمہوریت، اسلام کے مقابلے میں ایجاد کیا ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے اسلام کو اپنانے کی؟ تو دین جمہور ایک عالمگیر دین ہے، غیر مسلموں کا ایجاد کرنا اسلام کے مقابلے میں۔ اور اسلامی سیاست اور غیر اسلامی سیاست، اسلامی سیاست اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگی، دائرے سے باہر قدم نکال کے جو سیاست ہوگی وہ غیر اسلامی سیاست ہوگی۔ اب دوستان محترم، میں بتا چکا ہوں کہ روئے زمین کے اوپر جمہوریت کا غلبہ ہے، جمہوریت ایجاد ہوئی اسلام کے مقابلے کے لیے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہاں ایک اسلامی جمہوریت بھی وجود میں آ گئی۔ ہمارے ہاں اسلامی جمہوریت وجود میں آ گئی، جمہوریت کے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے، جمہوریت کے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے اسلامی جمہوریت کو ہمارے اکابرین نے جنم دیا۔ یاد رکھیں، اسلامی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، یا اسلام ہے اور جمہوریت ہے۔
اسلامی جمہوریت کچھ نہیں، جمہوریت جمہوریت ہے۔ کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ عیسائی جمہوریت بھی ہے؟ کیا ہندو جمہوریت بھی ہے؟ کیا یہودی جمہوریت بھی ہے؟ کیا سکھ جمہوریت بھی ہے؟ تو اسلامی جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ جمہوریت جمہوریت ہے۔ یا تو جمہوریت کو گلے لگا لو اور ببانگے دہن کہہ دو کہ ہمارا دین جمہوریت ہے۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جمہوریت کو اپنانے کا کیا مطلب؟ منافقت ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ کوئی اسلامی جمہوریت نہیں، جمہوریت جمہوریت ہے۔ اور پھر جب اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ کوئی الیکشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حکم اللہ کا ہوگا، تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ جمہوریت ہے۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ یاد رکھیں، جمہوریت سوسائٹی بیسڈ لا کی بات کرتی ہے، اسلام لا بیسڈ سوسائٹی کی بات کرتا ہے۔ لا دے دیا، حکم اللہ کا چلے گا، اب سوسائٹی کو اس کے مطابق آنا ہے۔ اسلام نے سوسائٹی کے مطابق نہیں جانا، سوسائٹی نے اسلام کے مطابق آنا ہے۔ جمہوریت میں جمہوریت سوسائٹی کے مطابق آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے، یہ ہے اسلام۔ اور جو ہمیں سوسائٹی کے تابع کرے وہ غیر اسلام، باطل اور طاغوت۔ دوستان محترم، اسلام کو آج ایسا مکسچر بنا دیا گیا ہے کہ عام آدمی بیچارہ پریشان ہو گیا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جمہوریت کو گلے کا ہار بنا کے بیٹھا ہے، کیونکہ منبر و محراب سے بھی یہی آواز آ رہی ہے۔ دین جمہور کو ہمارے علماء نے تحفظ دے رکھا ہے، اکابرین نے تحفظ دے رکھا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اے نوجوانوں، ان مذہبی پیشواؤں کے چنگل سے نکل آؤ، ان سیاسی رہنماؤں کے چنگل سے نکل آؤ۔ 50 100 سال ہو گئے، دین کے نام پر ان کا کاروبار چلتا رہا، ہوا کچھ نہیں اور ہونا بھی کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہونا؟ یاد رکھیں، اس دین جمہور کے اندر اسلام کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین جمہور کے اندر اسلام کی کوئی گنجائش نہیں، نہ صرف اسلام کی، کسی بھی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں مذہب سب کا اپنا اپنا، قانون ہمارا چلے گا، قانون جو وہ بنائیں گے وہ چلے گا، تم نکاح طلاق کرتے رہو اپنے طریقے سے، وضو کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے اکابرین نے نوٹس نہیں لیا اس بات کا، اور آج بھی تتر بتر ہوئے ہیں، تفریق ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، بے شمار جماعتیں بنا کے بیٹھے ہیں۔
دین جمہور کے پیروکاروں کا ایکا ہے، باریاں لگا رکھی ہیں سب نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف۔ کیا جماعت اسلامی کی بھی باری آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا منہاج القرآن کی باری آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا تحریک لبیک کی باری آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ انہی کی باریاں چلیں گی، تم دیکھتے رہو گے۔ تمہاری باری آ سکتی ہے اگر تم وحدت اختیار کر لو، اگر تم ایک ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، تمہاری باری آ سکتی ہے۔ باری کیا آ سکتی ہے؟ پھر تم اس نظام کی بساط لپیٹ سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو غالب کر سکتے ہو۔ لیکن نہیں، اسی دین جمہور نے تمہیں تقسیم کر رکھا ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو میری خیر نہیں۔ آج دین جمہور کو خطرہ ہے تو دین اسلام سے ہے، مذہب اسلام سے نہیں۔ وہ تو مسجدیں بنا کے دیتے ہیں، آؤ عبادتیں کرو، محکوم غلام لوگ پیدا کرو، مجاہدانہ وصف مسلمانوں سے ختم کرو۔ وہ تو خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، افطاریاں کراتے ہیں، حج پہ بھیجتے ہیں، عمرے پہ بھیجتے ہیں لوگوں کو۔ مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں سے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ وہ مسلمان کو محکوم اور غلام بنانا چاہتے ہیں، محض مذہب پرست بنانا چاہتے ہیں، دین کے ساتھ تعلق کاٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین کا تقاضا میں نے عرض کر دیا کہ اگر ہم اپنی سیاست کی بنیاد عدل پر رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس روئے زمین پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اور جب ہم یہ تسلیم کریں گے تو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، سب اگر اللہ کے اس حق کو تسلیم کریں تو کیا ان کے درمیان وحدت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ وہ ایک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن افسوس، یہ دین جمہور کا پیروکار مسلمان اللہ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، اسے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے حکم کو سن کر پرواہ ہی نہیں کرتا۔ آج کتنی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی میدان میں بھی ہیں، اور اگر نہیں بھی تو کسی نہ کسی کو ووٹ دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے دین جدا جدا ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کا دین اور ہے؟ تحریک لبیک کا دین اور ہے؟ کیا منہاج القرآن کا دین اور ہے؟ تبلیغی جماعت کا دین اور ہے؟ کیا دعوت اسلامی کا دین اور ہے اور جماعت الدعوہ کا دین اور ہے؟ کہیں گے نہیں، دین تو ہمارا ایک ہی ہے۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ دوستان محترم، مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ سب کی اپنی اپنی دکانداری ہے۔ یہ چاہتے ہی نہیں اللہ کا دین غالب آئے۔ ان میں سے اگر 1-2 بھی یہ چاہتے کہ اللہ کا دین غالب آئے تو سب کو راضی کر لیتے، اور اگر ان کی یہ حالت ہے تو عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عوام تو ان کے کہنے پہ چلتی ہے۔ آج عوام کو یہ دعوت دیں کہ آؤ لوگوں اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو غالب کریں، عوام تو چل پڑے گی پیچھے۔ یہ نہیں ہوتے اکٹھے،
یہ ایک نہیں ہوتے، نہ ایک ہوتے ہیں، نہ ایک ہونے دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں، جو نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیں۔ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں جس کو آج تک انہوں نے چھپا کے رکھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی دنیاوی اور اخروی فلاح فقط اس بات میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ دین اسلام نہیں، وہ تمہاری خواہش نفس ہے، وہ خواہش نفس ہے۔ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ آؤ سب مل کر اس سیاست کی بنیاد رکھیں جو عدل پر مبنی ہو، لوگ متوجہ ہوں آپ کی طرف، سیاست کا مزاج بدلیں۔ ہم پاکستان کے اندر اس نبوی سیاست کو رواج دیں جو عدل پر مبنی ہو، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کو غالب کر سکیں، اسے نافذ کر سکیں، اور معاشرہ عدل پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے۔ ظلم کا خاتمہ ہو، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، فحاشی عریانی کا خاتمہ ہو، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف ہو، لوگوں کو ان کے حقوق میسر آئیں۔ دوستان محترم، اس دعوت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں، اپنے ذہنوں کے اندر جگہ دیں، اور ہر فرد تک اس دعوت کو پہنچائیں کہ بھائیوں، ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم مل کر سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اس راستے پر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائیں گے، ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور ہمیں کما حق ہو غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، میں حسن خان ڈسٹرکٹ نوشہرہ KPK سے بات کر رہا ہوں۔ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو کے لیے انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا اور کیا طریقہ کار ہے، لوگوں کو آپس میں ملانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف واٹس ایپ پہ ہی ہوگا یا اس کا کوئی اور بھی ذریعہ ہوگا؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ امت مسلمہ کا اخبار بھی نکلتا ہے آئی تھنک ویکلی بیسس پہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈسٹرکٹ وائز یا صوبائی لحاظ سے اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ والسلام۔ حسن بھائی نے جو بات پوچھی ہے تو ان کی بات درست ہے کہ ایک تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے، مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد صوبائی سطح پہ اور دیگر اضلاع میں، تحصیلوں میں، جہاں جہاں ہمارے وابستگان موجود ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دے دیا جائے گا، اور عملاً ہماری جد و جہد لوگوں کو نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ندیم ہے جی، میرا راولپنڈی سے تعلق ہے۔
محترم اظہر صاحب سے سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بحالی کا جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے، اللہ کرے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو آپ کے نزدیک قانون سازی کے ماخذ کیا ہیں؟ کیونکہ تا قیامت وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر اسلامی حکومت کو قانون سازی درکار رہے گی، تو آپ کے نزدیک اسلامی نظام میں قانون سازی کے ماخذ کتنے ہیں یا کیا ہوں گے؟ رہنمائی فرما دیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ندیم بھائی نے بہت آگے کی بات کر دی۔ بہرحال بات آج کی ہو یا کل کی ہو، اس پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ قرآن و سنت ہمارے قانون کا ماخذ ہیں۔ جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اسے قرآن و سنت ہی قرار دیں گے۔ اگر اس کی قرآن و سنت نے اجازت دی ہے تو ہم اسے قرآن و سنت ہی کہیں گے۔ لہٰذا ہم قرآن و سنت تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ کسی بھائی کی نظر میں ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہو کہ بتائیں جناب قرآن و سنت کی روح سے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تو ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ ہاں قرآن و سنت کی روح سے اس کا جواب یہ ہے۔ یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں نہ دیا جا سکے۔ تو قرآن و سنت ہمارے دین کا ماخذ ہیں، ہمارے قانون کا ماخذ ہیں، انہی سے رہنمائی لی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔